بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز و آج آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، تو میں پچھلے ہفتے بھی یاد دلایا، پھر یاد دلاتا ہوں، درود شریف پڑھنا نہ بھولیے 1000 مرتبہ۔ بہت بڑی فضیلت ہے بھائی، جہاں سفر پہ جا رہے ہو وہاں کا سارا حال آنکھوں سے پہلے دیکھ لو، اور وہ سفر بھی ایسا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ سب اکیلے اکیلے آئیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ دنیا میں تو ہمارا مجمع ہوتا ہے، دوست احباب رفقا اعزا، لیکن میرے پیارو یہ جو سفر ہے تنے تنہا چلنا ہے یہاں سے قبر کی طرف کا جو سفر ہے موت کا۔ علا کل حال تو وہ آج کا جو عنوان ہے بھی بتاؤں گا آپ کو، تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ درود شریف نہ پڑھ سکے ہوں تو پڑھ لیں 1000 مرتبہ، کوئی اتنا وقت نہیں لگتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الف الف مرہ۔ ہاں جی، اور بھی عام درود شریف بھی اگر پڑھ لیا جائے تو اس کی بھی فضیلت علماء نے لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طرح سے محبت، حقیقی محبت اور عشق اور عظمت اور اتباع سنت کی توفیق دے۔ آج کا عنوان ایسا ہے کہ اگر اسے غور سے نہ سنا تو بعضے تو اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے جی، اور اگر غور سے سن لیا تو انشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہوگا۔ اصل میں میرے عزیزوں اور بھائیوں، بہت سے ہمارے احباب کے احوال جب سامنے آ رہے ہیں تو مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی وہ بہت زیادہ عبادت کی طرف اتنا لگ گئے کہ جو دوسرے حقوق ہیں ان میں کہیں خلل نہ ہو، نقصان نہ ہو، اور ان کی رعایت فوت نہ ہو جائے۔ حفظ حقوق اور حفظ حدود، یوں سمجھ لو مختصر کہ آج کے اس پورے جو میری گفتگو ہے اس کا عنوان ہے حفظ حقوق، حفظ حدود۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس پہ بڑا زور تھا، اسی لیے حضرت فرماتے تھے جس کو عابد و زاہد بننا ہو، قطب و غوث و ابدال بننا ہو، جو اور بہت سے الفاظ فرماتے، پھر فرماتے وہ جس کا اس کا جہاں جی چاہے جائے، لیکن جسے انسان بننا ہو تو وہ یہاں آئے۔ ہم آدمی ہیں، آدمی آدم سے نکلے ہیں، آدمی ہیں، آدمیت ہمارے اندر ہو، اور سب سے بڑی چیز ہے یعنی ہم بشر ہیں میرے عزیزوں، ملک اور فرشتہ نہیں ہے۔ تو بعض ساتھی کہ بھئی رات کو عشاء تراویح پڑھی اور پڑھتے ہی تراویح پھر سے قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، اور ہم تو بس صبح تک قرآن پڑھ رہے ہیں، صبح کو کہ پھر صبح کو اپنے کام پہ جانا ہے۔ تو اور بھی اس طرح بعض ساتھیوں نے کہ بھائی 1000 مرتبہ یہ اور 1000 مرتبہ یہ۔ میرے عزیزوں، دھیان سے میری آج کی باتوں کو ذرا دھیان سے سننا، انشاءاللہ آپ جب سنیں گے تو ایک نتیجہ نکالیں گے صحیح۔ یہ دین ہمارا دین اسلام، یہ دین اعتدال ہے، بہت قیمتی دین ہے، بڑا عجیب، ایسی صاف ستھری تعلیمات ہیں کہ کیا کہنے۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے جو بنیادی مضمون ہے اس پر ذرا آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت جاننے کے لیے نا، حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آ کر اور معلومات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کو بتایا گیا کہ اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے دل میں یوں سوچا کہ بھائی چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی کرتے ہیں، ہم کو تو بہت بڑھا کے کرنی پڑے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو بخشائے ہیں، سارے گناہ حضور کے معاف ہے، اول تو گناہ ہے ہی نہیں۔ تو ایک نے تو یہ فیصلہ کیا میں تو بس رات بھر اب نفلیں ہی پڑھا کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں تو دن بھر روزہ رکھوں گا، روزانہ ڈیلی پابندی کے ساتھ ساری زندگی۔ اور تیسرا کہنے لگا میں عورتوں کے بالکل قریب نہیں جاؤں گا، نکاح وکاح کچھ نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ان حضرات سے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی، جیسے آج ہے یا آخری عشرہ چل رہا ہے تو بعض بیچاروں کا ایسا جوش ہے، ایسے جوش میں ہیں
بھائی پہلے زمانے کے لوگوں کے قوا میں نے پہلے بھی بیان میں بتایا، آپ ایک ایک کو جواب دینا آخری عشرے میں یہ بھی بلکہ بیچ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے احباب ہیں جو دین کی بات پوچھتے رہتے ہیں، میری نگاہ میں میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے۔ ہاں، دل میں اللہ ڈالتے ہیں کہ دین کی بات ان سے پوچھو، اور جب ہم جواب دیتے ہیں اور آپ کو سن کے فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمارا آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی قدر ہے علی الراس والعین، سر آنکھوں پر۔ لیکن بس اتنا عرض کروں گا، آخری اشرا ہے تو کوئی بہت ہی ارجنٹ اور کوئی ضروری چیز ہو تو ضرور معلوم کر لو۔ جی جی جی، لیکن ایسے غیر ضروری بہت اہم نہ ہو تو انشاءاللہ عید کے بعد۔ تو اس لیے بہرحال یہ چل رہا تھا کہ کئی ایک نے کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، تو مجھے بتانا پڑتا تھا کہ بھائی یہ لمٹ سے زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ بہت عجیب و غریب، واقعی یعنی کہتا ہوں معجزہ، دین کی پورے کی تعلیمات ہی ساری معجزہ۔ اگر آپ اس کی تعلیمات پر غور کرو، الدین یسر، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ یہ دین یسر اور آسان ہے۔ تم زیادہ مشقت والے اعمال اختیار کر کے اور اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کر اور ایسے ناقابل برداشت مجاہدات، سننا غور سے، ناقابل برداشت مجاہدات جس پر دوام نہ ہو سکے، مستقل قائم نہ رہ سکو، اس میں اپنے کو ڈال کر خواہ تنگی میں نہ ڈالو۔ لا تشددوا علی انفسکم، اپنے آپ پر سختی مت ڈالو، ایسی بیجا سختی نہیں تو اللہ تم پر سختی ڈال دیں گے، سخت احکام میں تمہیں مبتلا کر دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پابندی سے، دوام سے عمل کرتے رہو، تھوڑا ہی ہو کرتے رہو، بہت زیادہ کرو گے اور پھر اکتا کے چھوڑ دو گے تو اجر و ثواب ختم۔ لیکن میرے پیارو، اللہ عز و جل کی شان رحیمی و کریمی اور ہمارے اللہ کی جود و کرم، جود و سخا، ہمارے اللہ کی مہربانی اس امت کے ساتھ اور امت کے افراد، امت کی جی مرد و عورتوں کے ساتھ، جن و انس کے ساتھ، وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اتنا کا عمل نہ کرو کہ تم اکتا کے چھوڑ دو، لگے رہو، مختصر کرو، لگے رہو، تو اللہ عز و جل یعطی الجزیل علی العمل القلیل، یعطی الکثیر و یعطی الجزیل علی العمل القلیل۔ اللہ عز و جل کی میرے پیارو ایک صفت کیا ہے؟ ایک صفت ہے اللہ شکور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ شکور ہے۔ یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ ارے اللہ کے بندو شکر ادا کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ ہمارے اعمال کی اتنی قدر کرتے ہیں، عبادات کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ کرو تھوڑا سا، دیتے اجر بہت ہے۔ پہلے تو ایک ہی کو 10 کے برابر، اور وہ 10 کے برابر بھی اس طرح نہیں کہ مطلب کوئی ضابطہ ہے کہ بھائی 10 ہی ہے، جی بنیوں کا حساب ہو یا کوئی بزنس مین کا حساب ہو کہ 10 ہی نہیں۔ آپ کا اخلاص، استحضار عظمت خداوندی، خشوع و خضوع للہیت جتنی زیادہ اس میں بڑھے گی، لا الہ الا اللہ، ہائے ہائے حدیث بطاقہ، وہ بخاری شریف جب ختم ہوتی ہے اور سب لوگ شریک ہوتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ ایک آدمی نکلے گا جس کے 99 وہ پورے بھرے ہوئے ہوں گے رجسٹر گناہوں سے، اور ایک ہوگا چھوٹا سا پرچہ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے، دکھلائیں گے، وہ کہے گا اے اللہ ایک چھوٹا سا پرچہ، میرے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اوہ ہائے، جب اسے رکھا جائے گا اور وہ 99 اوپر اٹھ جائیں گے اور وہ جھک جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے، علماء کی باتوں کو سنا کرو اور اس کو سمجھا کرو کہ یہی دین کی تشریح کرنے والے ہیں اور دوسرے نہیں ہیں، سمجھ لینا اس بات کو۔ ہاں، کوئی اس حدیث سے دلیل پکڑ کے گئے بس میں تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے، گمراہ ہے، گمراہ۔ تو پھر یہ شریعت کہیں کے لیے اتری؟ عبادات کا حکم، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، یہ کہیں کے لیے ہے؟ بہرحال اس شخص نے اتنے گہرے اخلاص، اتنی کچھ خاص ایسے للہیت کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کہا تھا کہ وہ بھاری پڑ گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب دین آسان ہے، یسر ہے دین میں، واللہ عجیب و غریب دین ہے۔ میں ایک دن بیان میں 15-20 دن پہلے کہا، ایک آدمی ہے حرم شریف گیا بڑے جذبوں کے ساتھ، اب بیچارہ گیس کا بیمار ہے، پیشاب کے قطروں کا بیمار ہے، اب وہ سوچ رہا ہے یا اللہ، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بے چین ہے اندر، الہی تیرے بندے کتنے
ظہر کے وقت سے گئے اور بیت اللہ کے ساتھ چمٹے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کا وضو بھی باقی ہے، اور رات کو تراویح کے بعد آ رہے ہیں، اور میری تو صحت اتنی خراب کہ میں تو ذرا دیر جاؤں پھر وضو کرنا پڑتا ہے، پھر مجھے وضو کرنا پڑتا ہے۔ میرے پیارے، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم پر اللہ اتنے مہربان ہیں۔ مریض کو مرض میں خدا ملتا ہے، صحت مند کو صحت مندی میں خدا ملتا ہے، ارے غریب کو غریبی میں خدا ملتا ہے، امیر کو امیری میں خدا ملتا ہے۔ جی یاد رکھنا میرے بھائی، اگر تجھے یہ مرض ہے، بیماری ہے، تو پریشان کیوں کہ جی بڑی فضیلت ہے وہ باوضو رہنے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں سے ہے۔ ہاں بالکل صحیح، باوضو رہنا بہت فضیلت کی چیز ہے، اتنی فضیلت کے جو شخص، روایت میں آیا من بات طاہرا بات فی شعاره ملک فلا يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاہرا۔ روایت ہے، ایک روایت میں ہے ما من مسلم يبيت طاهرا فتعار من الليل فيسأل الله خيرا من امر الدنيا والآخرة الا اعطاه الله الا اياه۔ رات کو پاکی کے ساتھ جب بستر پہ چلو تو اس سے پہلے اطمینان سے اپنے استنجے وغیرہ سے فارغ ہو کے اور طہارت حاصل کر کے وضو بناؤ، اور پھر بستر پر آؤ اور اس کے بعد لیٹو۔ کتنی فضیلت کی حدیث ہے، ایک فرشتہ مستقل ساتھ میں رہے گا جو دعائیں مغفرت کرتا رہے گا، اور جب یہ سو کے اٹھے گا اور دعا پڑھے گا تو حدیث شریف میں بندہ کہے گا، یہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس فلاں بندے کی بخشش کر دیجئے کیونکہ اس نے پوری رات طہارت کے ساتھ گزاری۔ ہائے ہائے، ایک روایت میں ہے جو وضو کے ساتھ اس طرح سوئے گا اور رات میں وہ الٹ پلٹ ہوگا، کروٹیں بدلے گا، جو دعا وہ مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ بہرحال تو بے شک فضیلت۔ اب یہاں جو بات سمجھانی ہے، میں ذرا دور نکل رہا ہوں لیکن سب آپ کے فائدے کی باتیں ہیں۔ مجھے اصل میں کیا بتانا ہے میرے پیارے، اگر تو بیمار ہے، اگر تجھے عارضہ ہے اور گیس کا بیمار ہے، اور تو روک کر یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، تجھے بغیر اس کے ہی وہ فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ بیماری کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی، اللہ نے ڈالی۔ یاد رکھنا وہ صحابی جو غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، بیمار تھے اور مجبور تھے، رو رہے تھے مگر نہ جا سکے۔ جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے، مدینے کے قریب آئے، صحابہ سے فرمایا جو ساتھ میں تھے، جانتے ہو جو عمل جہاں جہاں تم نے کیے ہیں اس میں جو ثواب تمہیں ملا، یہ کچھ صحابی مدینے میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پورا کا پورا وہی سارا ثواب ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا وہم بالمدینہ، اللہ کے رسول و مدینہ؟ ہاں مدینے میں۔ کیوں؟ حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک کر رکھا ہے، اس لیے۔ جی میرے بھائیو، تو مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، دین بڑا آسان سخت کیوں بناتے ہو؟ مشکل میں کیوں؟ اس لیے جو حالات آج کل بعض بیچارے ہیں بڑے مخلص اور بڑی طلب اور تڑپ رکھنے والے ساتھی ہیں، ہاں کہ چاہتے ہیں رات کو ایک قرآن ختم ہو اور دن بھر میں اتنا پڑھیں اور اتنی ہزار تسبیحات پڑھیں۔ مگر میرے پیارے بھائی، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سمجھا ہے وہی دیکھو آپ کو بتائیں گے، اور جس طرح ہمارے اکابر اور بزرگان دین سے جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ہم ان کو پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں اعتدال کی تلقین کرتے ہیں۔ اب جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی رات کو تو میں قرآن شروع کرتا ہوں تراویح کے بعد فجر تک، اور دن میں مجھے فجر بعد کام ہے، تو میرے عزیز تو سویا کب سویا؟ تیری نیند کہاں؟ اور نیند نہ ہونے سے جو صحت متاثر ہوئی، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، دل کے بیمار پڑ گئے، شوگر کے مریض ہو گئے، وہ فلاں ہو گیا، دماغ میں گرمی اور خشکی آ گئی، تو 6 مہینے کے بعد جتنا وہ کیا تھا 2 مہینے کے بعد اب فرائض بھی کرنے مشکل ہو گئے، اب فرائض بھی مشکل، تو کیا کرو گے اب؟ یاد رکھو دین آسان میرے عزیزوں، مجاہدے کرو جتنے ہمت میں ہو، قوت میں ہو، جتنا کر سکتے ہو اتنے مجاہدے کرو، اور جو نہیں کر سکتے ہو تو وہ پھر جی اس میں اللہ کی رحمت پر نظر رکھو، اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ ایسا مجاہدہ جو بیمار کر دے، ایسا مجاہدہ جس سے طبیعت خراب ہو جائے،
میں نے کسی دن کا 7-8 میرے خیال سے 15 دن پہلے کی بات ہے، ایک بات عرض کی تھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. جی بخاری شریف کی شرح میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا ہے یہی بیمار پڑنے پر. کیا لکھا؟ آج کل یہ بھی ایک عنوان ہے، چلو بیچ میں بات آئی تو سنتے چلو. کھانے پینے کے مسئلے میں بھی میرے عزیزوں نہ تو اتنی کمی کرنا جو بیمار پڑ جاؤ، دماغی خشکی آ جاوے، اور نہ اتنا زیادہ کھاؤ، نہ اتنا زیادہ کھاؤ کہ سستی آ کے بیمار پڑو. آج کے زمانے میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں زیادہ کھانے سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. 7 درجے ہیں کھانے پینے کے، بتاتا چلوں جب بات نکلی ہے. 7 درجے ہیں میرے عزیزوں. نمبر 1، بخاری شریف کی ذرا کشف الباری میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا اتنا پیٹ بھر کر کے کھاؤ کہ زندہ رہ سکو. اگر مر گئے اور نہ کھایا مجرم ہو گئے بارگاہ خداوندی میں، مجرم. اتنا کھاؤ. نمبر 2، اتنا کھاؤ جس سے نماز، روزہ اور جو تمہارے ذمے میں اللہ نے حقوق لگائے وہ حقوق ادا کر سکو. یہ پہلا درجہ ہوا. دوسرا درجہ ہوا ضروری ہے دونوں درجے میرے عزیزوں. ہاں اگر یہ نہ کیے واجب ہیں، مجرم ہو جاؤ گے عند اللہ. رات دن بس روزہ، اور یہ میں نے بھی روایت نقل کی تھی نا، اس روایت میں صحابہ کہہ رہے ہیں میں تو دن بھر روزہ رکھوں گا، میں تو رات کو بس نفلیں ہی پڑھوں گا. دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی، خوشی کا اظہار نہیں فرمایا. ہم فرشتے نہیں، بشر ہیں، بشر. میرے بھائیوں، بیان سننے والوں، باتیں سننے والوں، دھیان سے سننا. کچھ لوگ الدین یسرن کا مطلب یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آج کل کے جیسے علماء اور نیک لوگ اور دین پر عمل کرنے والے انہیں کہتے ہیں بھائی مستحبات پر عمل کرو، سنتیں پڑھو. ارے میاں الدین یسرن، دین یسر اور آسان ہے. وہ ان کی گمراہی ہے. یہ گمراہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کچھ نہ کریں اور خالی پڑے رہیں. جیسے ایک ڈیوٹی ملازم ادا کرتا ہے، فرض پڑھ لیا کیوں ڈنڈا نہ بجے کہیں. ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، ورنہ کیسے سنتوں کو چھوڑیں گے، کیسے حضور کے طریقوں کو چھوڑیں گے اور مستحبات کو چھوڑیں گے. یہاں یاد رکھو اس حدیث کا مفہوم ہے اتنے مجاہدات اپنے اوپر ڈالنا جو بہت زیادہ طاقت سے باہر ہو، وہ نہ ڈالو. مستحبات کو بھی اتنا لو جتنا بس میں ہو، کر سکو آسانی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کو تنبیہ فرمائی اور یہ فرمایا سنو میں نے سنا ہے تم نے ایسا ایسا کہا. انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اللہ سے کا تقوی سب سے زیادہ میرے پاس ہے، میں سب سے بڑا متقی ہوں. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اور ان سے قربت بھی کرتا ہوں، سب کچھ. لہذا جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں. سنت اختیار کیجئے. سنت میں یہ ہے، اسی لیے سونا ہے. طبیعت ایسی ہے بھائی، 6 گھنٹے سونا ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں، 5-6 گھنٹے سو. اگر نہیں سو گے تو طبیعت بگڑے گی. سو جاؤ، وہ سونا بھی عبادت. حدیث شریف میں ہے، میں آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہوں، سنو. حدیث شریف میں آیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، کیا دین ہے ہمارا، کیا دین ہے میرے بھائیو، سبحان اللہ. ہائے، حدیث شریف میں آیا کہ کوئی آدمی رات کو سویا اور پکی نیت کر کے سویا تھا کہ مجھے صبح کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. اب بیچارہ تھکا ہوا تھا، دن بھر خوب قرآن پڑھا اور بچوں کے لیے روزی کمائی. بھائی بچوں کے لیے روزی کمانا بھی عبادت ہے، لوگوں کی ماں باپ کی خدمت کی وہ بھی عبادت ہے. مطبخ میں، کچن میں، گھر میں اپنے گھر والی کا ہاتھ بٹھایا اور ساتھ دیا اور کچھ کام کاج کرایا اور تھک گئے، یہ بھی عبادت ہے. یہ کوئی ہم فرشتے نہیں ہیں. تو رات کو سویا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا اور پکا ارادہ بھائی آج تو رات کو 3 بجے اٹھوں گا بھائی اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خوب قرآن پڑھوں گا اور دعائیں مانگوں گا. اور بیچارہ جو سویا، اللہ اکبر، تھک کے چور تھا. ہاں، حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من آوى الى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة الا اعطاه الله الا اياه. یہ ایک روایت ہے،
اس میں تو پاکی پہ سو کر جو دعا مانگو. اور دوسری روایت حضرت عائشہ کی ہے، ما من امرئ تکون له صلاۃ بلیل، یہ روایت مجھے پیش کرنی ہے، فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دین ہے، کیا دین ہے، اللہ اکبر. ایک آدمی رات میں نماز پڑھا کرتا ہے اور پکی نیت اور ارادہ کر کے سویا اور ظاہری اسباب بھی اختیار کر کے سویا. الارم لگا لیا، اپنے گھر میں بتا دیا مجھے اٹھا دینا، جگا دینا، لیکن ایسا ہوا سبھی سوئے رہ گئے. الارم نہیں بجا، کچھ ہوا، بجتا رہا الارم. لیکن بہت مرتبہ ہوتا ہے جب زیادہ نیند ہوتی ہے، الارم بج رہا ہے، نظم چل رہی ہے، تو خواب میں ایسا لگتا ہے ہم نظم سنتے جا رہے ہیں. میرے پیارو حدیث شریف میں ہے کہ فیغلبہ علیہا نومون، نیند غالب آ گئی، اللہ اس کو پوری تہجد کی نماز کا ثواب دے رہے ہیں. واہ رے واہ، کیا دین. اور یہ جو نیند ہے یہ اس کے لیے مفت کی چیز بن گئی، صدقہ بن گئی، اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ بن گئی. ایز میں سارے نے مزے کے ساتھ صبح تک سو بھی لیا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، سو بھی لیا، آرام بھی ملا اور تہجد بھی ملی. واہ رے واہ، یہ ہے ہمارا دین. نمبر 2، آگے بڑھو تھوڑا سا اور اسی کی تشریح کر دوں. اسی کی تشریح میں یہ ہے کہ اگر سویا رہ گیا تو صبح کو من نام عن حزبہ، کیا دین ہے، سبحان اللہ. رات کو معمول تھا تہجد میں یہ پڑھنا اور اتنا پڑھنے کا، سویا رہ گیا، صبح کو زوال سے پہلے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس کو وہی تہجد کے ثواب میں لکھ لیں گے. سمجھ رہے ہو میرے بھائیو؟ ہاں، اور سنو، وہ جو تہجد چھٹ گئی اور رنج و غم اور صدمہ ہوا، حدیث شریف سے بتا رہا ہوں، ان باتوں کو ایسے نہ سمجھنا ہوائی تقریر. نیت المرء خیر من عملہ، کبھی کبھی یہ جو اس کو صدمہ ہوا ہے اور رنج ہوا اور احساس ہوا، ہائے رے میری کیسے رات کی تہجد چھوٹ گئی اور آنکھوں سے آنسو نکلے، اس صدمے کی قیمت اللہ کے یہاں کبھی زیادہ ہوتی ہے. تو اے میرے وہ بھائی جس کو گیس کی بیماری، پیشاب کے قطروں کی بیماری، پریشان کیوں؟ تو بدن سے کمزور، ضعیف، اللہ نے ضعف اللہ نے تجھے رکھا دیا ہے، کمزور بیمار تو اللہ نے بیماری اور ضعیفی دی ہے. تو جو طاقتور راتوں کو جاگ رہے ہیں، 1000 مرتبہ درود اور 1000 مرتبہ استغفار اور اتنے پارے، ان کی حرص تو کیوں کر رہا ہے؟ تجھے بغیر ان جیسا کیے ہوئے تو تھوڑا تھوڑا کر، جس کو مستقل کر سکے. بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اللہ عز و جل تجھے اتنا ہی اجر دیں گے جتنا تیرے دل میں ہے کہ کاش میں ایسا ہوں تو میں بھی ایسا کروں. جی ہاں، بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ ہے. یہ ہے ہمارا دین. سبحان اللہ، کہ حرم شریف میں مطاب میں کعبے پہ پہنچا نہیں، ہوٹل میں بیٹھا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے وضو کر کے جا کے نماز پڑھتا ہے، ورنہ ارادہ یہ تھا صف اول میں جاؤں گا. تو میرے عزیزوں اور بھائیوں اور خط بھیجنے والوں اور پیغام اور میسج بھیجنے والوں، سب سنو میری یہ بات. لیکن اس کا یہ مطلب نہ نکالنا کہ لیزی اور سست بن جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں نکالنا کہ مولانا نے تو آج کہا ہے بس سوتے رہو رات کو. نہیں، اپنی صحت اور قوا کا خیال رکھتے ہوئے جتنا زیادہ سے زیادہ مجاہدہ ان رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اوپر برداشت کر سکتے ہو کرو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صحت نہ بگاڑو، ہمت سے زیادہ نہیں، قدرت سے زیادہ نہیں. اللہ نے مکلف نہیں کیا ہمیں، حضور کی بارگاہ میں ناپسند سمجھی گئی یہ چیزیں. جی ہاں، میں نے روایت پڑھ کے سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات پر ناراض ہوئے اور ان کو یہ بات فرمائی کہ ایسا نہ کرو، میری سنت اور میرے طریقے کو دیکھو. جی ہاں، روایت میں آیا لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کی طرف سے سختی ہو جائے. یہ دین الدین یسرن، یہ دین بہت آسان ہے. تو جب یہ آسان ہے تو ہمیں اس کی آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جی ہاں، فائدہ اٹھانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، اتنا اعتدال تھا کہ بعض مہینوں میں جب آپ روزہ رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید ہر دن روزہ رکھیں گے، اور پھر روزہ نہیں رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں اس دن روزہ رکھے، اس مہینے میں روزہ رکھیں گے یا نہیں. رات میں ہم بہت مرتبہ دیکھتے کہ نماز پڑھتے تو ایسا لگتا پتہ نہیں سوئیں گے یا نہیں، اور پھر دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو ایسا لگتا کہ نماز کے لیے کب کو اٹھیں گے کب کو نہیں. یعنی مطلب جو حالت میں دیکھنا چاہو تو دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ پوری رات سو رہے ہیں یا پوری رات نمازیں پڑھ رہے ہیں. نہیں،
اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، اپنی نشاط کا خیال رکھو، اپنی ہمت کا خیال رکھو، قوت کا خیال رکھو۔ یہی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ واذا فطر فلیقود۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ کیا زبردست بات ہے آج کے آخری عشرے کے کمزور میرے بھائیوں کے لیے۔ سن رہے ہو؟ غور سے سننا، بعد میں سننا اور بار بار سننا تاکہ صحیح سمجھ سکو۔ ترجمہ سناؤں؟ بخاری و مسلم کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک نشاط رہے نماز پڑھتے رہو، اور جب نشاط طبیعت کا انبساط و سرور ختم ہو تو پھر بیٹھ جاؤ۔ تشریح صحیح سمجھنا، کبھی غلط سمجھ لو کہ ہمیں تو فرض پڑھنے کا بھی نشاط نہیں، اس لیے بس آج تو سوتے ہیں ہم۔ نہیں، یہاں نوافل سے متعلق ہے میرے عزیزو، یہ نوافل کے متعلق ہے۔ جی ہاں، اتنے زیادہ نفل کہ تھک کے چورا ہو گئے اور پتہ نہیں چل رہا زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ نیند میں بھی، نیند کا بھی اتنا غلبہ ہے، قرآن پڑھ رہے ہو پتہ نہیں چل رہا کیا بولا جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں، بالکل پسند نہیں ہے۔ سن لے میرے وہ ساتھی جو ایسے میسج بھیج رہے ہیں کہ اتنا، ارے بھائی اعتدال رکھو، اعتدال۔ 5-6 گھنٹے سو لو، کم از کم تو سو 5-6 گھنٹے۔ اور نشاط، کھانا پینا اتنا نہ کھاؤ کہ بہت زیادہ بھر لو، تو پھر وہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، بات بیچ میں رہ گئی، انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اذا نعس احدکم وهو یصلی، جب تم میں سے کسی کو نیند آنے لگے نا، اونگ آ رہی ہے اور نماز میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ سن لیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا اتنی پڑھتے تھے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن اتنا پڑھتے تھے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری اس طرح پوری رات عبادت کرتے تھے۔ میرے بھائی، ان کے اندر جو روحانی قوت تھی اور جو روحانی ان کا مقام تھا، میرا اور آپ کا کہاں ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کے اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ جب ایک پنڈت سے ان کے مناظرے کی بات آئی تو یہ فرمایا تھا کہ ان کو اور مجھ کو ایک کمرے میں بند کر دو اور کھانا نہ دو اور تالا لگا لو، اور 40 دن کے بعد نکالو، جو زندہ رہے گا وہ حق پر ہوگا۔ تو ہم آپ اس طرح تھوڑا ہی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے گھنٹوں تک ذکر کرتے اور کہتے میرا ناشتہ ہوا، میرا کھانا ہوا۔ کسی نے پوچھا حضرت ناشتہ؟ ہاں، کہ یہ روح کے ذریعے سے قوت، مگر یہ ہم میں نہیں ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا جا رہا ہے اعتدال، اعتدال۔ جب اونگ آنے لگے سو جاؤ، حتی یذهب عنہ النوم، اب جب نیند چلی گئی پھر اٹھ کے پڑھو۔ جی ہاں، ان الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین سے ٹکر لوگے سختی میں تو دین غالب آ جائے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ درمیانگی کو اختیار کرو، اسی میں تمہیں اللہ کا قرب ملے گا۔ اعتدال پر چلو، ہاں، اور جنت کی بشارت حاصل کرو، اور تھوڑا بہت رات کو اٹھ کے جی صبح و شام میں اور رات میں اللہ کی عبادت کر لیا کرو، تسبیحات پڑھ لیا کرو، اللہ سے مانگ لیا کرو۔ یعنی اس کا مفہوم یہی ہے کہ لمٹ سے اور حد سے زیادہ نہیں۔ وقت تو میں دیکھ رہا ہوں تقریباً ختم ہونے کو ہو رہا ہے، اس لیے میں نے وہ بخاری شریف کی شرح میں کھانے کے جو 5 درجے بیان کرنے شروع کیے تھے ان کو ذرا ختم کر لوں۔ پہلا درجہ جان باقی رہ سکے، فرض ہے۔ دوسرا درجہ جو حقوق ہیں ہم پر، نمازیں ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، جی گھر والی کا حق ہے، اگر یہ بھی واجب ہے اتنا کھانا۔ آگے بڑھو، نمبر 3، اتنا کھا لینا، اتنا پیٹ بھر لینا کہ ذرا رمضان ہے تو اچھی عبادت ہو سکے، نوافل بھی پڑھ سکے، تلاوت بھی کر سکے، تسبیحات بھی کر سکے، ذرا قوت آئے نا بدن میں، ذرا جان آئے۔ یہ تیسرا درجہ ہوا۔ چوتھا درجہ، اتنا کھاؤ کہ اتنی قوت آئے بدن میں کہ صبح کو جا کے نوکری کرنی، ملازمت، محنت کر کے کسب معاش، بچوں کے لیے حلال کمائی کمانی ہے۔ اگر نہیں کھاؤ گے تو کیسے کماؤ گے؟ قوت کیا رہے گی بدن میں؟ یہ تیسرا اور چوتھا درجہ ہو گیا۔ یہ دونوں درجے مستحب ہیں، پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آگے بڑھو، 5واں، اتنا کھاؤ جس سے 1/3 پیٹ بھر جائے۔ آج کے زمانے میں نہیں اس پہ کوئی اکتفا کرتا، لیکن اتنا کھاؤ، یہ جائز ہے، یہ جواز کا درجہ ہے۔ اور چھٹا اور 7واں سنو، اس چھٹے 7ویں میں آج قوم مبتلا ہے۔
نمبر 6، اتنا کھانا، اتنا پیٹ بھر لیا، ارے پیٹ ہی کہاں بھرا، حلق تک بھر لیا، حلق تک، ایسا حلق تک بھرا ہے کہ پورا بدن بوجھل، نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، سستی کاہلی چھا گئی طبیعت میں۔ میرے پیارو، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، یہ مکروہ ہے، اور ایک درجہ حرام کا بھی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا پیٹ بھرنا کہ جو صحت کو بگاڑ دے، طبیعت کو نقصان دے، ظن غالب ہو جائے کہ اب ہمیں طبیعت ضرور خراب ہو جائے گی، ظن غالب۔ جیسے رواج ہے، عادت ہے آج کل بہت سے لوگوں کی، یہاں کھایا چھک کے پھر کوئی اور ڈش آ گئی پھر سے بھر لیا، پھر کہیں اور گئے کچھ اور ملا پھر سے بھر لیا، ڈکاریں آ رہی اندر، حلق میں رکھا ہے کھانا۔ یاد رکھو، مجرم ہو تم، مجرم، حرام کام کر رہے ہو۔ حضرت ہم تو حلال مال کھا رہے، ہاں حلال کھا رہے ہو، لیکن جہاں ڈال لے ہو، جس بدن جس باڈی پر، وہ باڈی بدن تمہیں امانت دی گئی ہے اور صحت کی حفاظت تم پر فرض کی گئی ہے، تم نے اس فرض کو چھوڑ دیا، تارک فرض بنے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنے۔ محاسبہ کریں ہم اپنا کیا حال ہے آج ہمارا۔ میرے بھائیو، بس یہ بہت سے خطوط اور ساتھیوں کے حالات جب آئے تو میرا یہ جی چاہا کہ میں سب کے لیے ایک ایسا مضمون ذرا بیان کر دوں، ہاں، کہ جو سب کے لیے نفع بخش ہو۔ دین بہت آسان میرے پیارو، دین بہت آسان۔ دیکھ لو آپ، ایک آدمی وضو نہیں رکھ سکتا، اور تمنا دل میں پوری، اور پہلے رہتا تھا وضو، جب سے پیٹ کی بیماری ہوئی نہیں رکھ سکتا، اب بغیر وضو کے رہے گا وہ تو وضو والوں کا ثواب ہے۔ جی ہاں، ظہر سے وضو کر کے چل لے، عشاء تک تراویح پڑی اور پیٹ میں گیس بھرا ہوا ہے، اور ظہر اثر کے بیچ میں بہت زیادہ تقاضا، وضو توڑ دے، پوچھو علماء سے، مکروہ ہے، اور تمہاری نماز بھی مکروہ ہو رہی ہے۔ ہاں، توڑو، وضو ٹوٹتا توڑ دو، اور وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کر لو، اور اگر ایسا ہے کہ بار بار پریشانی ہے تو بغیر وضو کے رہو۔ اور ایک چیز اور شریعت میں ہے، جو اس طرح کا آدمی ہو، چلو وہ پھر کبھی بتاؤں گا، دیوار پر یا مٹی کا ڈھیلا کچھ رکھے اور تیمم کر لے، تو وہ تیمم بھی اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کی نفلی چیزوں میں، یہ لفظ سمجھ لینا۔ کبھی یوں کہو مولوی صاحب نے کہا تیمم سے بھی وضو ہو جائے گا، ہاں، نفلی اس طرح کی چیزوں میں باوضو آدمی کو بنا دیتا ہے۔ بہرحال وقت جیسے میں نے عرض کیا، بھائی لمبا زیادہ لیں گے تو آپ نیٹ پہ زیادہ بیٹھیں گے، ہمیں اس وقت یہی چاہیے کہ ہمارے ساتھی نیٹ ویٹ پہ زیادہ نہ بیٹھیں۔ جی ہاں، تو اس لیے بس یہ 32 منٹ 30 منٹ، میرے ایک دوست ہیں بڑے خاص، حضرت فیروز صاحب کے متعلقین میں، وہاں سے انہوں نے آج بھیجا کہ جی وقت پر کل بہت شاندار باتیں ہو رہی تھی، ذرا اور تفصیل سے اس میں سمجھا دو، کیونکہ آج کل ہماری قوم وقت بہت زیادہ ضائع کر رہی ہے، بہت زیادہ۔ نکلے گا جوڑا کا جوڑا، اور وہاں شاپنگ اور یہاں شاپنگ، اور ادھر لگایا اور ادھر بیٹھے، اور ادھر تراویح کے بعد کھایا پیا، تو خانقاہوں اور مرکزوں میں بھی یہ حال ہے کہ دیر تک چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں قابل ترک ہے۔ بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ ذرا لمبا، میں نے ان سے ہی عرض کیا کہ میرا تو جی چاہ رہا ہے بخیر عشرے میں لمبا کرنے کے بجائے اور بھی مختصر کروں۔ اللہ عز و جل ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے۔ کئی لوگوں نے کئی موضوع آج مجھے بھیجے کہ جی اس موضوع پہ بات کر لو، اس پہ کر لو، اس پہ کر لو، لیکن میں نے حالات کو دیکھ کے میرا جی چاہا یہ اعتدال اور حفظ حقوق اور حفظ حدود، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، گھر والوں کے ساتھ مل کے کچھ کام شام کرو، یہ بھی حق ہے، کمائی ہے بچوں گھر والوں کے لیے، یہ بھی کام ہے۔ یہ نہیں کہ بس لے کے بیٹھ گئے کہ بس عبادت، تسبیح اور استغفار۔ ہم کوئی ملائکہ اور فرشتے تھوڑا ہی ہیں، اللہ نے ہم کو بشر بنایا ہے، بشر۔ جی، اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنی میں سنت کی اتباع کی توفیق دے۔ جی، ان لزوجک علیک حقا وان لعینک حقا وان لبدنک علیک حقا، ایک حدیث شریف میں بہت وضاحت سے آیا، تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر والی کا تیرے اوپر حق ہے، یہ آنکھ کان ناک جو اعضاء ہیں ان کا حق ہے۔ میرے پیارو، چلتے چلتے کہتا چل رہا ہوں، میرے بھائیو دھیان سے دل میں لکھ لینا یہ بات، یہ بدن پورا اللہ کی دی ہوئی امانت، ہمارا نہیں کہ ہم جو چاہیں تصرف کریں۔ اگر ایسا ہوتا، بتاؤ، اپنے ہاتھ کی انگلی کوئی کاٹ دے، کاٹ سکتا ہے؟ اپنی گردن ٹرین کے نیچے رکھ کے کٹوا لے، کٹوا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا ایسا؟ یہ تیرا نہیں ہے۔ اولاد، مال، جان، بدن، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ پوچھیں گے کیا کیا بتاؤ۔ اگر نفل کی خاطر اتنا خطرناک وہ کر لیا کہ بیمار پڑ گئے، مجرم بنو گے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ اعتدال پر، سبحان اللہ، جعلناکم امتا وسطا، دین وسط ہمیں ملا ہے، اللہ اس کی ہمیں توفیق دے۔ جی بس اسی پر بات ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔